آپ لوگوں کو اس چیز کا پتا ہے کہ اس کے اوپر میں اکثر بول چکا ہوں کہ ہم جو ملحدین ہیں ہمارا ایک نظریہ ہے جو انسانی حقوق کو لے کے ہے اور وہ نظریہ کنسسٹنٹ ہے. چاہے ہم جب مسلمانوں کی تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کے سرطان سے جدا کر دیتے ہیں اسلام چھوڑنے پہ مرتد کی سزا میں ہوتا ہے, بڑے فخر سے لوگ کہتے ہیں منصبہ نبی فقتلو, جس نے رسول کے بارے میں بات کر دی اس کا بھی سرطان سے جدا, یعنی یہ وائلنس کرتے ہیں, یعنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کرتے ہیں. اسلام میں لونڈیاں ہیں, ہاتھ کاٹنا ہے, سرطان سے جدا کرنا ہے, یہ ساری باتیں اسلام میں ہیں. بیویوں کی 4 شادیاں, بیویوں کی پٹائی, چھوٹی بچیوں سے شادی, ساری دنیا کے ایکسپٹڈ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ ان کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو یہی کام جب مسلمان کے خلاف ہوتا ہے, جب مسلمان کے خلاف ہوتا ہے تو ہم تب مسلمان کے ساتھ بھی کھڑے ہوتے ہیں. جیسے اگر کسی کا حجاب اس کے سر سے زبردستی کسی نے چھین لیا, وہ نیو یارک میں ہوا تھا, اس کے اوپر ویڈیو بنائی تھی میں نے. اگر کسی مسلمان کو مارا جاتا ہے اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے, اس کے خلاف بھی ہم نے بات کی. چائنا میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے خلاف بھی ہم نے. تو ہمارا نظریہ کنسسٹنٹ ہے, لیکن مسلمان یہاں پہ پھنس جاتے ہیں. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک طرف یہ حقیقہ چو کے ساتھ جو سو کال بڑی مشہور ڈبیٹ ہوئی تھی جس میں حقیقہ چو کو بڑا نقصان ہو رہا ہے اب اور ان کے پاس ایک ہی بات ہے, سنیل ٹن. حالانکہ اس میں بھی وہ بات آگے نہیں کہ وہ پھنس گئے کہ سنیل حلال ہے یا حرام ہے. کچھ اسکول آف تھاٹ میں شافی میں وہ حلال ہے, باقیوں میں حنفی میں حرام ہے. anyway, یہ اس کا مقصد ہے. anyway, تو وہ کہتا ہے کہ انسانی حقوق دینے سے, جس میں عورتوں کے حقوق ہے, دینے سے جو نسل انسانی ہے وہ اس کی شرح جو ہے نیچے جاتی جا رہی ہے, یعنی بچے پیدا کرنے. تو وہ کہتا ہے انسانی حقوق جو ہے وہ ایک ایکسٹریمسٹ ویو ہے, جس پہ یہ سارے جن کو انگریزی سمجھ نہیں آتی فلسفہ باندروں کی طرح تالیاں مارنے لگ جاتے ہیں. اب اس میں باندروں کی تو ہی نا, ان کی نہیں. اچھا, تو وہ جب مسلمانوں کے خلاف کوئی ہوتا, اب ہم کہتے ہیں مرتدوں کو کیوں مارتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ مرتدین جو ہیں وہ اسلام دنیا میں فتنہ پھیلاتے ہیں, وہ دنیا میں برائی کرتے ہیں, لوگوں کو ملحدین کرتے ہیں, لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں, تو اس لیے ان کا سر تن سے جدا کرنا جائز ہے. تو اسی طرح, اور جب حقیقت سے ہیومن رائٹس کی, جب وہ ہیومن رائٹس کی دھجیاں اڑا رہا تھا ہیومن رائٹس کے معاملے پہ, انسانی حقوق کے معاملے پہ, تو یہ سارے باندر لوگ ان کی تالیاں مار رہے تھے. تو اب چائنا کے اوپر کیا ہوتا ہے, ہم نے اس کے اوپر کافی بولا ہوا, میں نے چائنا کو کنڈیم کیا ہوا. مسلمانوں کے ساتھ اگر کبھی کبھار کہیں پہ دنیا میں کہیں پہ بھی ان کے ساتھ کوئی برا سلوک ہوتا ہے تو اینٹی مسلم بگٹری کے اوپر میرا سٹانس بڑا واضح ہے, کوئی 20 سے زیادہ ویڈیوز بنی ہوئی ہیں. تو اس سے بچنے کے لیے اس نے کیا کیا, صبور احمد نے بھی ابھی ایک مارچ فور ویگر ہوئی. اچھا, یہ بھی بڑی بات ہے, پاکستانی لوگ ویگر جو چائنا کے مسلمان ہیں جن کو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, وہ کیونکہ ہمالیہ سے اونچی, سمندر کی گہرائیوں سے گہری پاک چین دوستی ہے, تو اس لیے پاکستان میں ویگر مسلمانوں کا عوام کو بھی اتنا اندھا, اٹ شوز کہ عوام اندھی ہوتی ہے, ٹرک کی بتی کے پیچھے کوئی بھی لگا دے. تو پاکستان کا آفیشیل نیریٹو ہے, جو عمران خان نے بھی کہا کہ چائنا میں مسلمانوں کے خلاف کچھ نہیں ہو رہا. تو اینی تو مارچ فور ویگر ہوئی جس میں محمد حجاب اور یہ سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اس کی میں آپ کو کچھ تصویریں بھی دکھا دیتا ہوں جن کو اگر شک ہے. تو یہ بہت سارے مسلمان لندن میں آئے جنہوں نے چائنا کے خلاف احتجاج کیا, اور محمد حجاب باڈی وہ WWE ریسلر بن گیا. تو یہ انہوں نے بہت سارے لوگوں نے اس پہ سپیچ دی, ان کے خلاف بولے, لندن میں بھی ہوا. تو باہر کے مسلمان تو اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے چائنا میں, لیکن پاکستان کے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا, کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ ہمالیہ سے اونچی, سمندر سے گہری. لیکن میں اب اس میں فوکس میں نے یہ کرنا ہے کہ صبور احمد جیسے جو کہ بھاگا ہوا, جس کو میں نے کچھ 4 دفعہ ڈیبیٹ کا چیلنج کیا ہوا, لیکن وہ بھاگا ہوا کیونکہ وہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہے حقیقت چو کی طرح, کیونکہ میں نے کھولنی ہے ان کے سامنے لونڈی, میں نے کھولنی ہے 9 سال کی بچی, میں نے کھولنا ہے بیویوں کی پٹائیاں, ہیومن رائٹس, ہاتھ کاٹنے, سنساری پتھر مار مار کے موت دینا. تو میں نے کھولنی ہے وہ والی چیزیں. تو اس لیے وہ بےچارے جو ہے نا وہ پھنس جاتے ہیں, تو وہ میرے آگے آتا نہیں ہے, وہ بھی نہیں آتا اور فرید بھی نہیں آتا. تو ہوا کیا, اس نے ایک ٹویٹ ڈالی کہ چائنا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہا ہے, there has still not been any strict action taken against it. امریکہ برطانیہ کی برائیاں کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں تو ہیومن رائٹس کے دعوے دار ہیں, ان کی وجہ سے ہیومن رائٹس دینے سے انسانی نسل انسانی جو بچوں کے پیدا کرنے کی شرح جو ہے نیچے جا رہی ہے. تو اب امریکہ اور یو کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ آپ نے چائنا کے خلاف کوئی ایکشن لیا. اور دوسری بات, اب آپ کو ہیومن رائٹس کیوں یاد آ رہے ہیں, اب کیوں یاد آ رہے ہیں کسے ایک لت نچن والے ملنگیا. اچھا, اگلی لائن میں کیا کہہ رہا ہے, یونیورسل ڈیکلریشن فار ہیومن رائٹس, میرج شیل بی انٹرڈ انٹو only with the free and full consent of the intending spouses. وہ کہہ رہا ہے کہ 2 شادیاں جو ہیں صرف 2 باہمی رضامندی سے جو رضا ہوں,
جو رضامند ہو وہی شادی کر سکتے ہیں, یعنی مرد اور عورت کی مرضی ہونی چاہیے. تو وہ اس نے اس لیے کہا کیونکہ چائنا میں جو مسلمان لڑکیاں ہیں ان کی مین لینڈ چائنا کے لوگوں سے زبردستیاں شادیاں کی جا رہی تاکہ ان کی نسل ہی بدل دی جائے, ویگر نسل کو ختم کیا جا رہا ہے چائنا میں. تو یہ اس کو حوالے سے دے رہا ہے کہ بھائی یہ تو شادیاں نہیں کرنی چاہیے, یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے. تو بندہ پوچھے 9 سال ہیومن رائٹس کا چارٹر جو ہے وہ 9 سال کی بچی کو بھی بچی مانتا ہے وہاں پہ. نہیں کچھ نہیں ہوتا. جیسے پیکاچو کہتا ہے کہ 9 سال کی بچی, جتنی چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کرو گے بالغ ہونے کے بعد, اس کی جو ونڈو ہے فرٹیلٹی کی, یعنی 9 سال سے لے کے 40 سال تک, اب اس کے پاس 31 سال ہے بچے پیدا کرنے کے لیے. مغرب میں کیونکہ شادیاں 30 سال کی عمر میں کرتے ہیں, جو کہ بولو بھائی بولو کا بھی موقف ہے, 30 سے 40 میں ان کے پاس صرف 10 سال ہوتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے, اور وہ لیٹر اینڈ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے اتنے پیدا نہیں کرتی میں. تو اس لیے ان کی شرح نیچے جا رہی ہے, جو کہ اس کا آرگیومنٹ ہے which has some truth in that, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ چھلانگ مار کے آپ 9 سال پہ چلے جائیں. تو یہ اس کا حوالہ دے رہا کہ بھائی 2 رضامندی سے ہونا چاہیے. تو 9 سال کی بچی کی کیڑی رضامندی ہوندی ہے کسی سائنسدان ملنگی دیا بچیا. اچھا جی آگے دیکھیں آگے کیا کہتا ہے. آگے کہتا ہے یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس, نو ون شیل بی سبجیکٹڈ ٹو ٹارچر اور ٹو کروئل انہیومین اور ڈیگریڈنگ ٹریٹمنٹ اور پنشمنٹ. ملنگی مجھے لگتا ہے مرتد ہو گیا. ملنگی واقعی مرتد ہو گیا, کیونکہ ملنگی کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ نے تو وہی نہیں کرنی. تو یہ کیا ہے بھائی, آپ کا تو قرآن کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے ہاتھ پیر کاٹے جائیں, بلکہ اس سے چھوڑیں, قرآن کو چھوڑیں. میں آپ کو ان کی جو ذہنی تضاد ہے, جو ان کا تضاد ان کے دماغ میں چل رہا ہے, اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کہ اصل میں ہے کیا. یہ ان کو یاد آ جاتا ہے ہیومن رائٹس جب مسلمانوں کی ہیومن رائٹس ہوتے ہیں, جب نان مسلمس کے ہیومن رائٹس ہوتے ہیں تب یہ اس کو بھول بھلا جاتے ہیں, تب ان کو یاد نہیں ہوتا. تو میں نے کہا کہ تھوڑی سی نا قرآن کے ساتھ تھوڑی سی چھیڑخانی کرتے ہیں قرآن کے ساتھ, کہ قرآن تو کتاب ہی انسانی حقوق کے مخالف ہے. ذرا دیکھیں, اب میں نے ایک چھوٹی سی شرارت کی ہے. لکھا ہوا ہے کہ انڈیڈ ان لوگوں کی جو اللہ اور رسول کے خلاف, اللہ اور رسول کی جگہ میں نے کر دیا سی سی پی اور پیپل آف چائنا, یعنی جو لوگ سی سی پی کمیونسٹ پارٹی اور چائنا کی عوام کے خلاف جہاد کرتے ہیں, ویج وار, جو ان سے جنگ لڑتے ہیں, تو ان کے اور زمین پہ فتنہ پھیلاتے ہیں, کرپشن پھیلاتے ہیں, تو ان کو یا تو مار دو یا ان کو سولی پہ چڑھا دو یا ان کے ہاتھ پیر کاٹ دو. تو جب یہ قرآن اوروں کے خلاف کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہے, جب چائنا وہی لاجک مسلمانوں کے اوپر لگا رہا ہے کہ ویگر مسلمان جو ایسٹ ترکمانستان کو علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں, ایسٹ ترکمانستان موومنٹ ہے ویگر مسلمانوں کی, تو اس کو کچلنے کے لیے, یعنی کہ وہ فتنہ پھیلا رہے ہیں, چائنا کو توڑنا چاہ رہے ہیں, تو اس کو توڑنے کے لیے سی سی پی وہی کام کر رہا ہے جو قرآن نے بتایا ہوا کہ ان کو مارو, حالانکہ وہ نہیں کر رہا. چائنا بھی اتنا آگے نہیں گیا, چائنا بھی برین واشنگ ان کی کرتا ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ ابھی چائنا نے ہاتھ پیر نہیں کاٹنے شروع کیے. قرآن یعنی سی سی پی اگر ظلم ظالم ہے تو قرآن سی سی پی سے بھی زیادہ آگے گیا گزرا. اچھا جی ایک اور شرارت, ہم ان کے دلوں میں خوف ٹیرر پھیلا دیں گے, اور جو ہم پہ یقین نہیں کرتے اور سی سی پی کو کسی اور سے جوڑتے ہیں, حالانکہ قرآن میں اللہ ہے, سی سی پی نہیں, تو اللہ کو ہٹا کے میں نے سی سی پی کر دیا, جو کہ ہم نے نیچے نبی بھیجے ہیں, اتھارٹی بھیجی ہے جو ہم نے, یعنی سی سی پی نے بھیجی ہے, اللہ نے نہیں, سی سی پی نے بھیجی ہے. ان کا جو ٹھکانہ ہے وہ آگ نہیں, آگ کو کاٹ کے میں نے کنسنٹریشن کیمپ ڈال دیا, کیونکہ ادھر کہتے ہیں کہ چائنا میں مسلمانوں کو کنسنٹریشن کیمپ میں ڈالا ہوا ہے. تو صرف ایک اللہ کو سی سی پی سے بدل دو, تب آپ کو بری لگ رہی ہے وہ حرکت, اور سی سی پی کو ہٹا کے جب آپ اللہ کرتے ہیں تب کہتے ہیں واہ کتنی خوبصورتی ہے قرآن کے اندر. آجا اور دیکھیں, انڈیڈ دوز, وہ لوگ جو ہمارے آیتوں پہ نہیں آیتوں پہ نہیں, جو لوگ ہمارے مینیفیسٹو پہ, سی سی پی کا جو مینیفیسٹو ہے یعنی ان کا آئین جو ہے, ہم ان کو آگ میں نہیں کنسنٹریشن کیمپ میں ڈال دیں گے, ان کی کھالوں کو اتاریں گے اور ان کو جلائیں گے, اور پھر ہم ان کو نئی کھالوں میں بدل دیں گے تاکہ ان کے ساتھ یہ چیز بار بار ہوتی رہے. بے شک سی سی پی جو ہے وہ بڑی عقل مند ہے, سی سی پی کی جگہ اللہ. جب یہی کام اللہ کافروں کے اوپر کرنے کو کہہ رہا ہے تب آپ واہ, اور جب وہی کام آپ کے اوپر ہوتا ہے تب آپ کی چیخیں نکل جاتی ہیں, تب آپ کو اور یہ ملنگی جیسے لوگوں کو تب ہیومن رائٹس یاد آ جاتے ہیں. یعنی اتنی کھل کے منافقت اور اس طرح کی اور بھی آیتیں ہیں, میں نے ٹویٹر کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ میں نے ریورس سائیکالوجی ان کے ساتھ کی ہے, تو بیڑے غرق ہو گئے. یعنی یہ ایک ان کی منافقت اتنے پرلے درجے کی ہے کہ ایک
ایک ٹویٹ کی مار ہیں یہ سارے. منافقت شکل دیکھو آج. تو یہ ملنگی از اے ہپوکریٹ, اس کے اندر تو کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے. ملنگی از ون آف دا ورسٹ ہپوکریٹس. اور جب ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہوتی ہے ملحدوں کی, کافروں کی, تب ان کو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا قانون ہے. اور بھائی اللہ کا قانون, پھر وہ سی سی پی کہتا ہے سی سی پی کا قانون ہے. سی سی پی تمہارے اللہ میاں سے زیادہ طاقتور ہے. سی سی پی کے پاس کتنے ٹینک, اللہ میاں کے پاس کیا ہے؟ بجلی کا کڑاکا اللہ میاں مار نہیں سکتے. پچھلے کوئی 1 سال سے میں ان کو چیلنج مار رہا ہوں, کڑاکا مارے. میرے اس نیک کام کو جاری رکھنے کے لیے مجھے پے پیل یا پیٹریون پہ ضرور سپورٹ کیجیے, تاکہ میں اپنا پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکوں.